برطانوی دارالحکومت لندن میں گھر میں آتش زد کی، پاکستانی نیاد برطانوی خاندان کے 4 افراد جاں بحق، مرنے والوں میں ماں اور 3 بچے شامل، 70 سالہ خاتون اور ایک لڑکی زخمی حالت میں اسپتال منتقل۔ آتش زدگی سے سٹون برج کے علاقے میں واقع مکان مکمل تباہ، متاثرہ خاندان تقریباً 20 سال قبل پاکستان سے برطانیہ منتقل ہوا تھا۔ میڈیا کے مطابق پولیس نے قتل کے شبے میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سفارتی محاذ پر سرگرم۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج سے 30 مئی تک ترکی، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان کا دورہ کریں گے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے دورے کے دوران دوست ملکوں کی قیادت سے 2 طرفہ اور عالمی امور پر بات کریں گے۔ وزیر اعظم کے دورے میں باہمی تعلقات اور خطے کی صورتحال پر وسیع تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم حالیہ پاک بھارت بحران میں دوست ممالک کی حمایت پر اظہار تشکر کریں گے۔ شہباز شریف 29 سے 30 مئی تک تاجکستان میں گلیشیئرز پر بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا سیاسی اور عسکری قیادت کے اعزاز میں عشائیہ۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزرائے اعلیٰ اور سروسز چیف سمیت دیگر حکام شریک ہوئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مارکہ حق کے دوران سیاسی قیادت کے عزم کو خراج تحسین پیش کیا۔ آپریشن بنیان المرصوص میں مسلح افواج کی کوارڈینیشن اور کامیابی کو سراہا۔ کہا پاکستان کے نوجوان اور میڈیا نے ڈس انفارمیشن کے خلاف مؤثر کردار ادا کیا۔ نوجوان اور میڈیا بھارتی ڈس انفارمیشن مہم کے خلاف آہنی دیوار ثابت ہوئے۔ پاکستانی سائنسدان، انجینئرز اور سفارتکاروں کا کردار بھی لائق تحسین ہے۔ شرکاء نے مسلح افواج کی قربانیوں اور جرأت کو سراہا۔ تقریب میں شرکاء کا عزم قومی یکجہتی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسلام آباد، پنجاب اور کے پی میں طوفانی بارشیں، موسم کے تیور بدل گئے۔ اسلام آباد میں یالہ باری، اولے پڑے لیکن اس بار گاڑیاں بچ گئیں۔ جڑواں شہروں میں کالی گھٹاؤں نے خوب رنگ جمایا۔ تیز بارش سے گرمی کی شدت کم، موسم خوشگوار ہو گیا۔ لاہور میں تیز آندھی نے ہر چیز گرد آلود کر دی اور پھر بارش نے سب دھو دیا۔ حافظ آباد، نارووال سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں برسات، کے پی میں بھی بادلوں کا راج، میدان میں سورج غائب۔ آندھی اور یالہ باری نے گرمی کو بریک لگا دی، شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ سوات میں بارش کی جھڑی، ندی نالوں میں طوفانی، سڑکیں بھی سیراب، سیاحوں نے بھی خوب مزے لیے۔ اٹک، ایبٹ آباد، مانسہرہ اور گردنواہ میں بھی بارش۔ طوفانی ہواؤں نے کئی شہروں کا نظام ہلا دیا۔ پنجاب کے کئی شہروں میں درخت اکھڑ گئے، چھتیں اور دیواریں منہدم، 10 افراد جاں بحق، کئی زخمی۔ اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں کینٹین کی چھت گری، درخت اکھڑ گئے۔ راولپنڈی میں آندھی سے دیواریں اور چھت گرنے سے 4 بچوں سمیت 5 افراد زخمی۔ لاہور میں تیز آندھی کے باعث ایک شخص چھت سے گر کر جاں بحق ہوا۔ گنگا رام اسپتال کے شیشے ٹوٹ گئے۔ جیلوں میں طوفانی بارش نے تباہی مچائی، خاتون سمیت 3 افراد جان سے گئے۔ درخت اور دیواریں گرنے سے 20 زخمی۔ شیخوپورہ میں گھر کی چھت گر گئی، درخت گاڑیوں پر آ گرے، ایک شخص جان سے گیا۔ ایبٹ آباد میں درخت اکھڑ گیا، اٹک میں بل بورڈ اور دیوار گر گئی۔ کراچی سے لاہور جانے والی پرواز آندھی کی زد میں آ گئی، طیارہ حادثے سے بال بچا۔ نجی ایئر لائن کی پرواز 15 منٹ تک آندھی کی زد میں رہی، طیارے کو شدید جھٹکے، مسافروں کی چیخیں نکل گئیں۔ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے۔ انتہائی نامناسب موسم پر طیارے کو واپس کراچی موڑ لیا گیا۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر بھی طیارے میں تھے۔ بتایا پائلٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے مہارت سے طیارے کو آندھی کی زد سے نکالا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ مذاکرات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بجلی پر اضافی سبسڈی دینے کی تجویز پر رضامند نہیں ہوا۔ آئی ایم ایف نے کہا بجٹ میں سستی بجلی دینے کے لیے اضافی سبسڈی نہ دی جائے۔ آئی ایم ایف نے گردشی قرض ختم کرنے کے پلان پر عمل کرنے پر زور دیا۔ آئی ایم ایف نے ایف بی آر ریونیو ٹارگٹ 14,050 سے 14,100 ارب روپے تک مقرر کرنے پر جزوی رضامندی ظاہر کر دی۔
IMF کے مشن کا دورہ پاکستان مکمل ہونے پر اعلامیہ جاری، افراط زر کی شرح 5 سے 7% کے مقررہ ہدف تک رکھی جائے، سرپلس پرائمری بیلنس کا ہدف 1.6% مقرر، اعلامیے میں کہا گیا آئندہ بجٹ میں ٹیکس آمدن بڑھائی جائے، زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم رکھے جائیں، معاشی پالیسی کے لیے سخت مانیٹری پالیسی بنائی جائے۔ نیتن پورٹر نے پاکستان کی 2000 بجٹ سے متعلق بات چیت کو مثبت قرار دیا، کہا پاکستان کے ساتھ مشاورت کا مقصد قرض پروگرام میں اصلاحات پر عمل درآمد جاری رکھنا تھا۔ بجٹ پر IMF کا کوئی دباؤ نہیں، عوام کو ریلیف دیں گے، بجٹ میں تاخیر کی وجہ وزیر اعظم کا غیر ملکی دورہ اور عید ہے، وزیر برائے پلاننگ احسن اقبال کی انجینئرز کے وقت سے گفتگو، کہا دیامر بھاشا ڈیم سمیت تمام منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر فنڈز دیں گے، بھارت کی آبی جارحیت کا مقابلہ کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اسلام آباد سے لاہور پہنچ گئے، صدر مملکت آج قذافی اسٹیڈیم لاہور میں PSL کا فائنل دیکھیں گے، صدر آصف علی زرداری 3 روز لاہور میں قیام کریں گے، گورنر پنجاب نے صدر مملکت کا لاہور ایئرپورٹ پر استقبال کیا، صدر سے پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنما ملاقاتیں بھی کریں گے۔ جنگ بندی امریکہ نے کرائی، بھارتی وزیر خارجہ نے آخرکار مان لیا، جے شنکر نے انکشاف کیا امریکی نائب صدر اور وزیر خارجہ بھارتی حکومت سے براہ راست رابطے میں تھے، جے شنکر نے تسلیم کیا کہ ان سے امریکی وزیر خارجہ اور بھارتی وزیر اعظم سے امریکی نائب صدر نے بات کی تھی۔ ننکانہ صاحب پر بھارتی ڈرون حملوں کے خلاف سکھوں نے عالمی عدالت سے رجوع کر دیا، سوئٹزرلینڈ کی سکھ تنظیم MAAR کا بھارت کے خلاف کارروائی کا مطالبہ، عالمی فوجداری عدالت سے تحقیقات کی درخواست، سکھ تنظیم کا کہنا ہے ننکانہ صاحب پر حملہ سکھ برادری کی مذہبی آزادی پر حملہ ہے، پاکستانی افواج نے ننکانہ صاحب پر بھارت کے ڈرون حملے کو کامیابی سے پسپا کیا تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی داتا دربار لاہور میں حاضری اور فاتح خوانی، نائب وزیر اعظم کو مزار میں جاری ترقیاتی کاموں پر بریفنگ، اسحاق ڈار کی تعمیراتی کاموں کو مقررہ وقت تک مکمل کرنے کی ہدایت، کہا داتا دربار میں ہائیڈرولک چتنیوں کی تنصیب تاریخ ساز پروجیکٹ ہے، مزار شریف کے کام کے معیار اور رفتار کو پیش نظر رکھنے کی ہدایت۔ PSL 10 کا فائنل آج کھیلا جائے گا، کون ہوگا لیمنارا کا فاتح، کوئٹہ گلیڈیٹرز اور لاہور کیلنڈرز کے ٹاکرے میں ہوگا فیصلہ، قذافی اسٹیڈیم میں ہوگا کرکٹ کا جشن، دیکھے گا پاکستان سارا، دونوں کپتانوں کا ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ، کوئٹہ گلیڈیٹرز 6 سال بعد تاریخ دہرانے کے لیے تیار، کیلنڈرز بھی ہیں تیسری بار چیمپئن بننے کو بے قرار، دونوں ٹیموں نے تیاری مکمل کر لی، PSL کے دوسرے مرحلے کو پاک افواج کے نام کیا گیا، آج فائنل میں پاکستان نیوی کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا، میگا ایونٹ کا فائنل ای سپورٹس پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ اس وقت کون سی ٹیم فیوریٹ ہے، لاہور یا کوئٹہ؟ ابھی تو فیوریٹ کہنا بہت مشکل ہے، دونوں برابر کی ٹیم ہے، لگتا یہی ہے کہ کوئٹہ اگلا چیمپئن بننے جا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ 2-2 برابر۔ پروگرام ہر لمحہ پرجوش، بڑھائے PSL کا جوش، سابق کرکٹر باسط علی نے کہا کوئٹہ گلیڈیٹرز PSL کا اگلا چیمپئن بنے گا، فائنل یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے، مقابلہ آخری اوور تک جانا چاہیے، کامران اکمل نے لاہور کیلنڈرز کو فیوریٹ قرار دے دیا، کہا کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے لاہور کے خلاف جیتنا آسان نہیں ہوگا، فائنل کا جو ٹاس جیتے گا اسی 80% امکان ہے فاتح بھی ہوگا، شاعر علی زریون آج بنے مہمان، منفرد کلام سنا کر محفل لوٹ لی، عابی اور مصطفیٰ چودھری نے مسکراہٹیں بھی کھیلی۔ 9 مئی کو جناح ہاؤس پر حملے کے کیس میں 254 ملزمان پر فرد جرم عائد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، محمود الرشید، عالیہ حمزہ، خدیجہ شاہ بھی شامل، ملزمان کا صحت جرم سے انکار، انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت نے 31 مئی کو گواہان طلب کر لیے، کیس میں 10 ملزمان کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے۔ بانی PTI کے خلاف شہباز شریف کے 10 ارب روپے ہرجانہ کیس کی سماعت، وزیر اعظم شہباز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے سیشن عدالت میں پیش،
जज और तमाम अफराद को भारत के खिलाफ जंग जीतने पर मुबारकबाद दी। जज यलमास कनी ने कहा, आपको भी बहुत मुबारक हो। वकील के जिराह पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 28 अप्रैल को बानी पीटीआई ने परेड ग्राउंड में जलसा किया। अगले दिन अखबार में इसी तकरीर से मुताल्लिक़ खबर शाया हुई। मुझ पर बददयानती का इल्ज़ाम आयद किया गया है। 10 अरब रुपए का इल्ज़ाम लगाया गया। ये सीधा साधा केस है। अदालत ने समाअत 2 जून तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई के वकील की वज़ीर आज़म पर जिरह जारी रहेगी। भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर पाक अफवाज और अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अफवाज की शानदार क़यादत की। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह की एआवाई न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। मार्का हक में एआवाई न्यूज़ के किरदार की तारीफ की। कहा, एआवाई न्यूज़ ने जिस तरह भारतीय प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाया वो लायक तहसीन है। सलमान इकबाल ने PSL मैच के दौरान सबके साथ मिलकर नारे लगाए। पाक भारत जंग जो अभी हमारी पिछले दिनों हुई है, इसके बाद अब पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। अब पाकिस्तान की तरफ पहले भी लोग नजरें करते थे, अब ज्यादा करते हैं। हमारी आर्मी ने अपनी प्रोफेशनल स्किल दिखाई है, एयरफोर्स ने अपनी टेक्नोलॉजी का स्किल का मुजाहरा किया है। अब तवक्कुआत भी बढ़ गई हैं। पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, कलअदम BLA को भारत सपोर्ट कर रहा है। खुजदार में बच्चों को निशाना बनाया। गजा के लिए हुकूमत को किरदार अदा करना पड़ेगा। 1 जून को हैदराबाद में बड़ा मार्च होगा। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। काबिल से हुनी फौज ने मजीद 79 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली फोर्सेस ने अस्पताल, स्कूल और पनाह गुज़ीन कैंपों को निशाना बनाया। खान यूनिस में फलस्तीनी खातून डॉक्टर को ड्यूटी के दौरान अपने 9 बच्चों की लाशें वसूल हुई। अल तहरीर अस्पताल में तैनात डॉक्टर आला अल जनारास उस वक्त बच्चों के इलाज में मसरूफ थी कि बच्चों की शहादत की खबर मिली। घर पर इसराइली फसाई हमले में उनके शौहर डॉक्टर हमदी भी शदीद जख्मी हुए। इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेर इलाज हैं। सेफ जोन अलमवासी पनाह कैंप में इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर हमले में 5 अफराद जान से गए। हम अपनी फौज को मजीद मजबूत कर रही हैं। $1 ट्रिलियन का बजट दे रही हैं। अमरीकी सदर का वेस्ट पॉइंट मिलिट्री अकेडमी में ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब। कहा, अमरीका की हिफाजत के लिए गोल्डन डोम पर प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल होगा। रूस यूक्रेन जंग में नए वॉरफेयर देखने को मिले। पहली और दूसरी जंग अजीम अमरीका ने जीती, लेकिन जश्न दूसरे मुल्क मनाते हैं। हम जंग अजीम के फातेह हैं, अब हम भी जश्न मनाएंगे। रूस और चीन से डील करने जा रहे हैं, यकीनन अमरीका जीतेगा। पाकिस्तान में एक्स प्लेटफॉर्म की सर्विस दोबारा मुतासर। सार्फिन को ट्वीट्स और अपडेट्स में मुश्किलात पेश आने लगी। PTA ने बताया, एक्स प्लेटफॉर्म को आलमी सतह पर तातुल का सामना है, जिससे दीगर मुल्कों की तरह पाकिस्तान भी मुतासर हुआ। पाकिस्तान में इंटरनेट को कोई तकनीकी मसला नहीं, दीगर सर्विसेज मामूल। सिंध हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में मुज़ाकरात कामयाब। एहतजाजी रैली मौखर करने का ऐलान। शर्जील मेमन ने कहा, ट्रांसपोर्टर्स के खदशात दूर करने के लिए कमेटी बना दी है। गाड़ियां जलाने वालों पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए। गाड़ियों अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों से ही पैसे वसूल किए जाएंगे। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अमान ने कहा, हुकूमत को 10 दिन की मोहलत दी है। मुतालबात ना माने गए तो फिर हड़ताल करेंगे। जहां बहक 3 ड्राइवर्स के वरसा को मुआवजा दिया जाएगा। जो गाड़ियां जली हैं, सिंध हुकूमत मुआवजा देगी।